اب ہم شراب نہ پئیں گے۔ انہوں نے شراب پھینک دی، جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے کلا کر دی، جن کی ہانڈیوں میں شراب موجود تھی ہانڈیاں بہا دی گئی۔ اور بیان کرنے والے صحابہ بیان کرتے ہیں ایسا لگ رہا تھا شراب کی حرمت کے بعد لوگوں نے اپنے برتنوں سے شراب اس قدر بہائے، ایسا لگ رہا تھا کہ گلیوں میں باڑھ آ گئی ہو۔ برسات کے موسم میں جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے، جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، گلیوں کوچوں میں پانی بھر جاتا ہے، نالوں میں سے پانی گزر کر جانے لگتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ شراب کی حرمت کے بعد گلیوں میں اسی طرح شراب بہنے معاملے میں خانگی زندگی کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے اے مردوں کی جماعت، ہم نے تمہاری عورتوں پر تمہیں قوام بنایا ہے۔ لیکن مردوں کا حال کیا ہے عورتوں کے مقابلے؟ بیچارہ تھیلا لے کر کے پیچھے پیچھے جاتا، بیوی آگے آگے جاتی ہے، مارکیٹ سے خود خریدتی ہے، تھیلے میں ڈالتی ہے، اور یہ چپ چاپ بندہ تھیلا اٹھا کر کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ نگاہ میں شرک کتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ نے انبیاء کا نام لے لے کر کے کہا اگر ان انبیاء نے شرک کیا ہوتا تو ہم ان کے اعمال برباد کر دیتے۔ اور پیارے نبی سے بھی کہا گیا اے نبی بالفرض محال اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو ہم آپ کے اعمال کو برباد کر دیں گے، اکارت کر دیں گے، آپ بھی اس دن نقصان اٹھانے والوں میں، خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں۔ شرک اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے، اس کے باوجود ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں امت مسلمہ کی اکثریت شرک کے دلدل میں آج پھنسی دکھائی دے۔ اپنے پیر کی جوتی نہ سمجھو اور نہ ہی عورتوں کو اپنے سر کے اوپر چڑھاؤ۔ پسلی نہ پیر کے اندر ہوتی ہے، پیر کے نیچے ہوتی ہے، اور نہ ہی پسلی سر کے اوپر ہوتی ہے، بلکہ پسلی تو بالکل سینے کے اوپر ہوتی ہے، گردن والی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو عورت کو اپنے دل کے قریب رکھو، یہ عورت کا مقام ہے۔ جہاں پر درد کا سینٹر ہے وہ گوشت نہیں، وہ ہڈی نہیں، وہ چمڑی ہے، اور اللہ کو عذاب دینا ہے، عذاب کا مزہ چکھانا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا میرے بندو ہم اس دن جہنمیوں کے گوشت پوشت نہ بدلیں گے، اس دن ان کی ہڈیاں چینج نہ کریں گے، ان کی چمڑیاں ہم بدلیں گے۔ میں رسول سے حد درجہ محبت کرتا ہوں، اس محبت کی وجہ سے تمہارے اوپر میں ظلم کرنے والا نہیں۔ ہاں میں تم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ نفرت مجھے ظلم پر نہیں اکسا سکتی، مجھے تم پر نہ انصافی پر نہیں ابھار سکتی۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ وہاں جو بڑے بڑے جغادری تھے، بڑے بڑے رہبان اور علماء تھے، اللہ کی قسم سب نے بیک وقت ایک ہی زبان کہا، اسی عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ کیا کہا؟ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ کل تک ہمارے انصاف کی گواہی غیر مسلمین دیا کرتے تھے، ہم تو بھائی دوسروں کا تو چھوڑو اپنے بھائی کا مال ڈکار جانا۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا نہ تو یہ سخت ہو پاتے ہیں اور نہ ہی موم ہو پاتے ہیں، جدھر پلہ یہ بھاری دیکھتے ہیں یہ ادھر ہی جھک جایا کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہی وجہ ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جمع کیے جائیں گے، سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے۔ الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ محترم حاضرین کرام، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، 5ویں پارے سے کچھ منتخب آیات آپ کے بیچ رکھی جائیں گی۔ ابھی آپ نے نماز تراویح میں 5واں پارہ سماعت کیا ہے۔ اس پارے کے اندر سورہ نساء گزرتی ہے۔ جب سورت کا نام ہی سورہ نساء ہے تو واجب سی بات ہے کہ نساء کے تعلق سے ہی ذکر ہوں گے۔ نساء کے معنی عورتیں۔ سورہ نساء اس سورت کا نام رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر تھپڑ مارا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو مقام نہیں دیا گیا۔
کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں عورتوں کو مقام نہیں دیا گیا۔ ارے قرآن میں عورتوں کے نام سے پوری ایک سورت موجود ہے، لیکن مردوں کے نام سے کوئی سورت موجود نہیں ہے۔ سورۃ النساء ہے یہ، سورۃ الرجال نام کی کوئی سورت قرآن میں نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے کسی اور مذہب نے وہ مقام نہیں دیا۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے تھے ان کا حال کیا تھا؟ جو لوگ یہ کہتے تھے مرد عورت اکول ہیں، برابر ہیں، ان کا حال تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ عورتوں کے حق میں کس لیے بول رہے ہیں۔ اگر بھیڑیا بکریوں کی آزادی کے بارے میں بولنا شروع کر دے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھیڑیا اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے، شکار کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ درندے ہیں، بھیڑیے ہیں جو اس قسم کی باتیں اسلام کے خلاف پھیلاتے ہیں۔ بہر صورت میرے بھائیوں، اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ عورتوں کے نام سے پوری ایک سورت اللہ نے نازل کی ہے، سورہ نساء۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خانگی زندگی کے بارے میں عورتوں کے مسائل بے شمار ذکر کیے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چلیے اسی پارے سے پہلی آیت لیتے ہیں اور اب بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا، میرے بندو اگر تم بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، ان گناہوں سے اگر تم بچ جاؤ تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ یوں ہی ڈیلیٹ کر دیں گے، یوں ہی درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ میرے بندو اگر تم بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اگر تم اجتناب کرو گے، بچو گے، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ کو، چھوٹے گناہ کو ہم معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت و تکریم والی جگہ میں داخل کریں گے۔ عزت و تکریم والی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ کہہ رہا، میرے بندو اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، اگر تم بچو، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں بچنے کی تاکید کی جاتی ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہاری درگزر کر دیں گے، اور تمہیں ہم عزت اور تکریم والی جگہ کے اندر داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کبیرہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جس پر اسلام میں باقاعدہ حدود قائم کیے گئے ہیں۔ جیسے کوئی زناکار اگر شادی شدہ ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور شہر بدر کیا جائے گا۔ یہ حد اسلام نے نافذ کیا ہے، چونکہ زنا ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے حد یہی لگائی ہے۔ جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا، اسی طریقے سے اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، اور اسلامی عدالت میں اگر وہ بہتان ثابت نہ کر پائے، وہ اگر الزام ثابت نہ کر پائے تو حد قذف کے طور پر اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو کہا اس طرح کی حدیں جن گناہوں سے متعلق لگائی گئی ہے اسلام میں، وہ گناہ مراد ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کبائر سے مراد ہر وہ گناہ ہے جس گناہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت ملامت فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو اگر تمام اقوال کو ہم ملا لیں تو اتنی بات کنفرم ہوتی ہے کہ وہ تمام طرح کے گناہ مراد ہیں اس سے، جن کے بارے میں علماء کے اقوال موجود ہیں، جن کے بارے میں حدیں نازل کی گئی ہے، جن کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا ہے، اگر تم نے یہ کیا تو بدلے میں تمہیں یہ ملے گا۔ تو ہم کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں۔ کبیرہ گناہوں سے متعلق بعض علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، تو ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ عورتوں کو کہہ رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اے عورتوں، تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، ایک دوسرے پر مقام اور برتری دی ہے۔
یہ اس موقع پر تھا جب کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ، عورتوں کی گواہی مردوں کے مقابلے میں آدھی مانی جاتی ہے، عورتوں کو میراث میں بھی آدھا حصہ دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا اے عورتوں کی جماعت، تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، ایک دوسرے پر برتری اور مقام دیا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہی ہے جو مردوں نے اعمال کیے ہیں، جو مردوں نے کمائے ہیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی اعمال ہے جو انہوں نے انجام دیے، جو انہوں نے کمائے۔ یعنی نیکی اور خیر و بھلائی کے معاملے میں مردوں کے اعمال مردوں کے لیے ہوں گے، عورتوں کے اعمال عورتوں کے لیے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کوئی مرد کسی حکم پر عمل کرے تو اسے زیادہ ثواب ملے، اور وہی حکم پر اگر عورت چلے تو اس کو کم ثواب ملے۔ اللہ کہہ رہا ایسا نہیں ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہی کچھ ہے جو مردوں نے کمائے ہیں، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو عورتوں نے حاصل کیے ہیں، کمائے ہیں۔ ان کے عورت ہونے کی وجہ سے ان کا اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خانگی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے قوام کی بات کرتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام مقرر کر دیا ہے۔ قوام کا مطلب کیا ہے؟ حاکم نہیں، قوام کا مطلب ہوتا ہے سسٹینر، چلانے والا، یعنی گھر کی کفالت کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، مرد گھر کا گارجین ہے، سب کچھ جٹانا، سب کچھ لانا یہ مرد کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اچھا عورت کو کیوں نہیں بنایا؟ میرے ساتھیوں، بغیر سسٹینر کے، بغیر کسی ایک حاکم کے، یاد کیجئے بغیر حاکم کے کوئی ملک نہیں چلتا ہے، کوئی اسکول بغیر پرنسپل کے نہیں چلتا ہے، کوئی مدرسہ صدر مدرس کے بغیر نہیں چلتا۔ تو ایک گھر کو چلانے کے لیے کسی کو تو ذمہ دار بنانا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے گھر کے معاملے میں خانگی زندگی کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے اے مردوں کی جماعت، ہم نے تمہاری عورتوں پر تمہیں قوام بنایا ہے۔ لیکن مردوں کا حال کیا ہے عورتوں کے مقابلے؟ بیچارہ تھیلا لے کر کے پیچھے پیچھے جاتا، بیوی آگے آگے جاتی ہے، مارکیٹ سے خود خریدتی ہے، تھیلے میں ڈالتی ہے، اور یہ چپ چاپ بندہ تھیلا اٹھا کر کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ نے جو مقام دیا اس مقام کو سمجھو، اس حیثیت کو سمجھو۔ عورت کو بھی اللہ بنا سکتا تھا، لیکن عورت چونکہ فطری طور پر مردوں کے مقابلے تھوڑی کمزور ہیں، اسی لیے عورتوں کو نہ بنا کر مردوں کو گھر کے معاملے میں قوام بنایا ہے۔ عورتیں جلدی جذبات میں آ جاتی ہیں، کسی چیز پر جلدی فیصلہ کر دیتی ہے، چاہے اس کے حق میں اچھا ہو یا برا ہو نہیں دیکھتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ پسلی سے پیدا کی گئی ہے عورتیں، ہیں پسلی سے پیدا کرنے کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ تم عورتوں کو اپنے پیر کی جوتی نہ سمجھو اور نہ ہی عورتوں کو اپنے سر کے اوپر چڑھاؤ۔ پسلی نہ پیر کے اندر ہوتی ہے، پیر کے نیچے ہوتی ہے، اور نہ ہی پسلی سر کے اوپر ہوتی ہے، بلکہ پسلی تو بالکل سینے کے اوپر ہوتی ہے، گردن والی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو عورت کو اپنے دل کے قریب رکھو، یہ عورت کا مقام ہے۔ ایسی عورتوں کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو اپنے رب کے معاملے میں، اپنے شوہر کے معاملے میں وفادار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ ایسی نیک خاتون کی تعریف کر رہا ہے، ایسی نیک خاتون کے بارے میں اللہ اس طرح بیان کر رہا ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں تو وہ عورتیں ہوتی ہیں جو قانتات ہوتی ہیں، جو اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، جو اللہ کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، جو اپنے شوہروں کی بھی فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کے بچوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ شوہر بیچارہ
کام کرنے کے لیے گیا ہے، باہر گیا ہے، وہ گھر میں موجود نہیں ہے، ایسے حالات میں عورت کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن جو قانتات ہوتی ہیں، جو نیک خاتون ہوتی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ نیک خاتون جہاں اللہ کا حق ادا کرتی ہیں وہیں پر اپنے شوہر کا بھی حق ادا کرتی ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں ان کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کو بچاتی ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور ان عورتوں کے بارے میں کہا گیا جن سے تمہارا میل نہ کھائے تو کہا فعظوہن، تم انہیں پہلے نصیحت کرو۔ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا، طلاق طلاق طلاق، ٹھائیں ٹھائیں ٹھائیں، ایک ساتھ 3 گولی مار دی، خلاص نکل گئی۔ آج کل طلاق کے معاملات زیادہ آ رہے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے اگر تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارا معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے فَعِذُوهُنَّ، تم انہیں سمجھاؤ، تم انہیں نصیحتیں کرو۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر نصیحت کرنے پر بھی وہ نہ مانے، اپنی غلطی پر اصرار کرتی رہے تو کہا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے تم بستر شیئر کرنا بند کر دو، بستر الگ کر دو، تم الگ سو، بیوی کو الگ سلاؤ۔ اگر تب بھی نہ مانے، تب بھی اپنی غلطی پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تم ہلکی پھلکی سرزنش کرو، سرزنش کے طور پر تھوڑی بہت مار لگاؤ، لیکن اس طرح جانوروں کی طرح نہ مارے، ہلکی پھلکی مار لگاؤ۔ اگر تب بھی نہ بنے تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں اور مردوں کی جماعت ایسا کرو، شوہر کی طرف سے بھی کچھ لوگ لے لو اور عورت کی طرف سے بھی کچھ لوگ لے لو، یہ دونوں پنچ بیٹھے آپس میں مل جل کر اور جو بھی مسئلہ ہو اس پر گفتگو کرے۔ کتنی کوشش ہوئی ہے کہ بھائی گھر کا ماحول نہ خراب ہو، گھر کا نظام نہ بگڑے، طلاق کے معاملات نہ سامنے آئے۔ کتنی بار کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کہی کہ پہلے سمجھاؤ، بستر شیئر کرنا بند کر دو، تب بھی نہ مانے تھوڑی بہت سرزنش کرو، تب بھی نہ مانے تو دونوں طرف سے لوگوں کو بلاؤ اور مل بیٹھ کر کے فیصلے کرو۔ ایسا نہیں کوئی معاملہ ہو گیا طلاق 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 بس خلاص۔ چلو آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اس وقت کی آیت کریمہ ہے جب شراب حلال تھی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ ایک حکم آیا تھا کہ شراب کے اندر فائدے سے زیادہ نقصان ہے، بس اتنی بات شراب سے متعلق کہی گئی تھی، شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب دوسرا حکم شراب کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کی حالت میں، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یعنی تمہیں ہوش آنے لگے، تمہاری عقلیں واپس آنے لگے، تب تک تم نماز کی طرف مت جاؤ، تم نماز کے لیے خود کو کھڑے مت کرو۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں مت جاؤ۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب شراب حلال تھی تو شراب پی کر نمازیں پڑھ رہے تھے، جو پڑھنا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ایسے الفاظ جو قرآن میں ہے ہی نہیں غلطی سے انہوں نے پڑھ دیے۔ لہٰذا یہ حکم اسی لیے نازل کیا گیا تاکہ آدمی نشے کی حالت میں قرآن کو غلط سلط نہ پڑھے۔ تم جب نشے کی حالت میں رہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی اس محفل میں لوگوں کو شراب پلا رہے تھے، لوگوں کو جام پلا رہے تھے۔ اچانک ایک منادی آتا ہے، ایک اعلان کرنے والا آتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے لوگوں تم یہاں بیٹھ کر پارٹیاں کر رہے ہو، تم شراب پی رہے ہو۔ پیارے نبی پر شراب کی حرمت سے متعلق آیات نازل ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کا ایمان تو دیکھو میرے بھائیوں، ابھی شراب حرام نہیں تھی، حلال تھی، لوگ پی رہے تھے، لیکن جیسے ہی حرمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، حرمت کی آیت ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے
کہنے لگے اب ہم شراب نہ پئیں گے. انہوں نے شراب پھینک دی. جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے کلا کر دی. جن کی ہانڈیوں میں شراب موجود تھی ہانڈیاں بہا دی گئی. اور بیان کرنے والے صحابہ بیان کرتے ہیں ایسا لگ رہا تھا شراب کی حرمت کے بعد لوگوں نے اپنے برتنوں سے شراب اس قدر بہائے ایسا لگ رہا تھا کہ گلیوں میں باڑھ آ گئی ہو. برسات کے موسم میں جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے, جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے, گلیوں کوچوں میں پانی بھر جاتا ہے, نالوں میں سے پانی گزر کر جانے لگتا ہے. بیان کرتے ہیں کہ شراب کی حرمت کے بعد گلیوں میں اسی طرح شراب بہہ رہی تھی. میرے ساتھیوں, کتنے سالوں سے ہم حرام کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں, حرام روزیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اپنی اصلاح کا موقع نہیں ملا. بار بار اللہ کہتا ہے تمہاری کمائی پاک ہونی چاہیے, تمہاری کمائی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے, تمہاری پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن ہم نے پھر بھی اپنی اصلاح نہ کی. صحابہ کو دیکھو, ایک حکم آیا جبکہ وہ شراب کے عادی تھے, شراب ان کی گھٹیوں میں پلی ہوئی تھی. ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں چائے دی جاتی ہے, کافی دی جاتی ہے, ٹھنڈا دیا جاتا ہے, زیرے کا بوتل دیا جاتا ہے. وہ جب کہیں مہمانی میں جاتے تھے تو چائے کی جگہ, کافی کی جگہ, ٹھنڈے کی جگہ وہ شراب ایک دوسرے کو پیش کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کا حکم آ جانے کے بعد انہوں نے شراب سے فوراً توبہ کر لی, شراب کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا. ایسا نہیں کہ چلو ٹھیک ہے آج ہی تو حرام ہوئی ہے نا تو آج بھر پی لیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے آج بھر یہ کر لیتے پھر نہیں کریں گے, ہے نا. ابھی اکثر لوگوں نے رمضان میں سوچا ہوگا کہ رمضان ختم بھی ہو جائے گا تب بھی ہم نماز پڑھیں گے, لیکن رمضان جیسے ہی ختم ہوگا ان کی نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی, کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں انسان آ کر یہ سارے کام انجام دیتا ہے. آگے بڑھیے میرے بھائیوں, اللہ اسی آیت کریمہ میں آگے بیان فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا, اور جب تم جنبی رہو, ناپاک رہو, وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, تم میں سے کوئی مریض ہو یعنی کوئی بیمار ہو یا کوئی مسافر ہو یا اپنی کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہو یا کوئی اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا کر کے آیا ہو, اور فلم تجدوا ماء, وہ پانی نہ پائے, فتیمموا صعیدا طیبا, تو اسے چاہیے کہ پاک مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرے. یہ قاعدہ, یہ اصول جان لیجیے. اگر پانی نہ مل رہا ہو ایسی صورت میں تیمم کیا جاتا ہے. تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے, پاک مٹی سے. تیمم دو فائدہ دیتا ہے, ایک تو وضو کا فائدہ, دوسرے غسل کا بھی فائدہ دیتا ہے. آپ ناپاک ہو گئے اور پانی نہیں مل رہا ہے, یا پانی تو ہے لیکن آپ کے لیے پانی نقصان دہ ہے, آپ کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے پانی استعمال کریں گے تو آپ کے لیے نقصان ہوگا, آپ کی بیماری بڑھ جائے گی. ایسی صورت میں اللہ کہہ رہا ہے تم نمازیں نہ چھوڑو, تم یہ کہہ کر کے نمازیں ترک نہ کر دو کہ میں تو ناپاک ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ایسی صورت میں ہم تمہارے اوپر آسانی کر رہے ہیں, فتیمموا صعیدا طیبا, پاک مٹی سے تم تیمم کر لو. اگرچہ لمبے عرصے تک نہ ملے پانی یا پانی کی اجازت نہ ہو کہ نہیں تم استعمال نہیں کر سکتے. ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے صحابہ, اسی طرح ڈیرا ڈال کر کے سوئے. ایک صحابی زخمی تھے تو رات میں جنبی ہو گئے, ناپاک ہو گئے. تو کہا کہ اب کیا کریں کیا کریں, ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی غسل تو کرنا پڑے گا. رات میں, ٹھنڈ رات میں ان کو نہلا دیا گیا, غسل دے دیا گیا, اور ٹھنڈ کی وجہ سے اور زخموں میں پانی جانے کی وجہ سے وہ صحابی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے. جب پیارے نبی کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اسے مار دیا, تم لوگوں نے انہیں مار دیا. تم لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, اگر پانی کا استعمال کرنا مضر ہو, اگر نقصان دہ ہو, تو اس کے لیے پاک مٹی ہی کافی ہے. آپ کو نماز پڑھنا ہے, آپ پاک تو ہیں لیکن آپ بے وضو ہیں, پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے, ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے, آپ کی بیماری بڑھ جائے گی, یا پانی ہے ہی نہیں. تو ایسی صورت میں حکم دیا کہ پاک مٹی سے تم تیمم کر کے تم وضو کر لو. تیمم کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ کہہ کر کیسے پاک مٹی پہ مارا جاتا ہے, آپ پھونک سکتے ایسے,
پھر فرمائے گا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے پر ایسے مل لو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں میں مل لو۔ ہاتھوں میں ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ہاتھ میں، بس کوہنیوں تک اتنا ہی ملنا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ، بس ایسے بسم اللہ کر کے کرے، پھونک مارے، چہرے پہ ایسے مل لے اور ایسے کر کے ایسے کر لے، بس وضو کی طرح وہ مٹی گھسنا نہ شروع کر دے، ایسے ایسے ایسے۔ تیمم اس طرح ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھیے، اور بھی 2-4 آیتیں بیان کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کی قباحت کا ذکر کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، اپنی توحید میں شرک کرنے کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے، معاف کر دے، لیکن کوئی اللہ کی بارگاہ میں شرک لے کر چلا جائے تو اللہ کی قسم قیامت کے دن اسے معافی نہ ملے گی۔ اللہ نے مشرکوں کے لیے تو جنت حرام کر دی ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں پر، مشرکوں پر جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کے لیے اس دن کوئی انصار و مددگار نہ ہوگا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا ذکر کیا، بڑے بڑے اجلہ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ تمام انبیاء بھی بالفرض محال اگر شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے، ان کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے۔ ایک جگہ پیارے نبی سے کہا گیا خطاب کر کے، اے نبی، ہاں ہاں ہم نے آپ کا بڑا مقام بنایا ہے، ہم نے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، لیکن لئن اشرکتا، اگر بالفرض محال آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، اللہ کی نگاہ میں شرک کتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ نے انبیاء کا نام لے لے کر کے کہا اگر ان انبیاء نے شرک کیا ہوتا تو ہم ان کے اعمال برباد کر دیتے، اور پیارے نبی سے بھی کہا گیا اے نبی بالفرض محال اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو ہم آپ کے اعمال کو برباد کر دیں گے، اکارت کر دیں گے، آپ بھی اس دن نقصان اٹھانے والوں میں، خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ شرک اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے، اس کے باوجود ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں امت مسلمہ کی اکثریت شرک کے دلدل میں آج پھنسی دکھائی دیتی ہے۔ میرے ساتھیوں، جو شرک کے دلدل میں ہیں، تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انہیں توحید کی طرف بلاؤ، انہیں اللہ کی طرف بلاؤ، انہیں شرک کی قباحت بتلاؤ، توحید کی اہمیت و فضیلت سمجھاؤ۔ اللہ کی قسم اگر آپ کے ذریعے سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت یاب ہو گیا، صحیح راستے پہ آ گیا، جب تک وہ اچھے اعمال کرے گا اس کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، اس کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، چونکہ آپ نے اس کو اللہ کی طرف بلایا ہے، آپ نے اس کو راہ توحید پہ لایا ہے، تو اتنا ہی اجر، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا۔ آپ نہیں بھی ہوں گے دنیا میں، آپ قبر میں مدفون ہوں گے، میرے ساتھیوں، وہ آدمی جب تک زندہ رہے گا، عمل کرتا رہے گا، آپ کو بھی اتنا ہی اجر آپ کو بھی دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو شرک و بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو شرک سے چھڑا کر اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے۔ چلیے آگے اور بڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سختی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ کافروں کا جو ٹھکانہ ہوگا اس ٹھکانے کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، ان قریب ہم انہیں دہکتی ہوئی جہنم کی بھڑکتی ہوئی، جہنم کی شعلہ مارتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ سوف نصلیہم نارا، جہنم کی شعلہ مارتی ہوئی آگ کے اندر ہم داخل کریں گے۔ اور آگے اللہ بیان کر رہا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک چمڑا جلے گا تو دوسرا چمڑا ہم چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب،
تاکہ ہونے والے عذاب میں کسی طرح کی کوئی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو، مسلسل عذاب چکتا رہے، مسلسل عذاب ملتا رہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے راہ ہم تمہاری کھالیں بدل دیں گے، ہم تمہارے چمڑے اس دن چینج کر دیں گے، ایک چمڑا جلے گا اوپر سے دوسرا چمڑا ہم چڑھا دیں گے۔ اللہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کیوں نہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے گوشت بدل دیں گے، ہم تمہاری ہڈیاں چینج کر دیں گے؟ دنیا میں معاملہ یہ ہوتا ہے، اگر تکلیف ملتی ہے تو ہمیں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور وہی تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، ہم دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں، جہنمی جہنم میں دکھ تو سہیں گے، تکلیفیں تو اٹھائیں گے، لیکن جہنم میں موت موت پکارنے کے باوجود بھی انہیں موت نصیب نہ ہوگی۔ فرشتے کو آواز لگائیں گے، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، جاؤ رب سے کہو اس طرح تڑپا تڑپا کے نہ مارے، مارنا ہے تو ہمیں ایک لخت میں ہی مار دے، ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں مار دے، ہم تو پریشان ہو گئے ہیں، ہم تو یہاں عذاب جھیلتے جھیلتے ہم بے چین و بے قرار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا، اللہ تعالیٰ منادی کرائے گا، اور ندا دینے والا یہ آواز لگائے گا، یا اہل الجنہ خلود فیہا لا موت، اے جنتیوں تم جنت کے اندر آ گئے ہو، تم یہاں داخل ہو گئے ہو، سوچ لو اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، لا موت، یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، اور اے جہنمیوں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے کافروں، تم جہنم میں آ گئے ہو، اے مشرکوں تم جہنم میں پہنچ گئے ہو، خلود فیہا لا موت، یہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس دن میرے ساتھیوں، موت کو ہی اللہ تعالیٰ مینڈے کی صورت میں لا کر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ذبح کر دے گا اور بتا دے گا اب تمہاری موت نہیں آئے گی، کیونکہ آج موت کو ہی ذبح کر دیا گیا ہے، موت کو ہی موت واقع ہو گئی ہے، موت پر ہی موت واقع ہو گئی ہے، لہٰذا اب کسی شخص پر موت نہیں آئے گی۔ اچھا، یہاں چمڑا اللہ تعالیٰ کیوں چینج کرنا چاہے، کیوں چینج کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کے گوشت کیوں نہیں بدلے گا؟ اس کی ہڈیاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ بدلے گا؟ ڈاکٹروں سے پوچھیے، جو ماہرین ہیں ان سے پوچھیے، درد کا جو احساس جسم کے اوپر ہوتا ہے وہ اسی چمڑی کے اوپر ہوتا ہے، اسی خال کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ نے انجیکشن لگوائے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا، جب نیڈل اندر جاتی ہے تو جاتے ہوئے جب جیسے چمڑی سے سوئی نکلتی ہے تب درد کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہی سوئی جب گوشت کے اندر گھستی ہے تو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ یعنی جو درد کا احساس جہاں پر ہوتا ہے، جہاں پر درد کا سینٹر ہے، وہ گوشت نہیں، وہ ہڈی نہیں، وہ چمڑی ہے، اور اللہ کو عذاب دینا ہے، عذاب کا مزہ چکھانا ہے، اسی لیے کہہ رہا میرے بندو، ہم اس دن جہنمیوں کے گوشت پوشت نہ بدلیں گے، اس دن ان کی ہڈیاں چینج نہ کریں گے، ان کی چمڑیاں ہم بدلیں گے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آیات ابھی 3-4 اور مزید رہ گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ امانتوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو اس کی امانتیں پہنچا دو، امانت والوں کو اس کی امانتیں دے دو۔ میرے ساتھیوں، امانت داری آج معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے امانت کا مفہوم ہی بہت چھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہمارے لیے ہمارا دین امانت ہے، یہ قرآن امانت ہے، پورا اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہمارے لیے امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپسی جو حقوق ہیں، جو آپسی امانتیں ہیں، ان امانتوں کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تمہاری جو آپس کی امانت ہے اس کو تم حق والوں کو دے دیا کرو، کیونکہ اگر تم ادا نہ کرو، پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا لَتَعُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، حق والوں کو ان کا حق دے دو، اگر تم نہیں دو گے تو قیامت کے دن تم سے لیا جائے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلَحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ، وہ دن تو وہ دن ہوگا
جس دن اگر ایک بکری نے دنیا میں بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب دلوایا جائے گا۔ تو میرے ساتھیوں، اگر ہم کسی کا حق لے کر چلے گئے، کسی کی امانت کھا کر چلے گئے، تو کیا اس دن ہم سے حساب نہ لیا جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اس امانت کی تم قدر کرو، پاس لحاظ رکھو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ جس کی جو امانت ہے، امانت والوں کو اس کی امانتیں پہنچا دیا کرو، دے دیا کرو۔ کسی صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ برابر اپنے دعوت میں مصروف رہے، آپ واعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ جب آپ نے اپنا واعظ ختم کیا تو پوچھا، وہ سائل کہاں گیا؟ وہ سوال کرنے والا کہاں گیا جو پوچھ رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کے رسول میں تھا، میں پوچھ رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا، جب امانتیں ضائع کر دی جائے، اذا ضیعت الامانہ، جب امانتیں ضائع کر دی جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ جب عہدے اور مناصب نہ اہلوں کو سونپ دیے جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ میرے ساتھیوں، آج ہمارے یہاں امانت کا کوئی بھی پاس و لحاظ نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، اور پیارے نبی کا یہ حال ہے، قتل کا منصوبہ بن چکا ہے۔ پیارے نبی کو اللہ نے حکم دیا، اے نبی اب ہجرت کریے، نکلیے، لیکن ایسی گھڑی میں بھی جہاں جان کا ڈر ہے، پیارے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں، اے علی تم میرے بستر پہ سونا، میری چادر اوڑھنا، اور جب میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، لیکن تمہارے ذمے ایک کام سونپ کر کے جا رہا ہوں، صبح ہو تو سب سے پہلے جن کی امانتیں میرے پاس ہیں، تم مکہ والوں کی یہ امانتیں ان کو ان تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر! پیارے نبی اپنی جان کے بارے میں سوچنے کے بجائے امانتوں کی فکر کر رہے ہیں، اور ہم امانتوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے، او میرے بندو، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں پہنچا دو۔ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول دنیا میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا جب آپ جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے اور ہم جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے، تو آپ سے ہم کیسے مل پائیں گے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ سچوں کے ساتھ ہوں گے، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اس طرح نہیں جس طرح سیلیبریٹی کی طرح ہم نیچے رہیں اور اوپر سے ایسے نیچے سے ایسے اوپر ایسے نہارتے رہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ کتنے بہترین دوست ہیں، یعنی دوست کی طرح رہیں گے۔ مزید تبصرہ کا موقع نہیں ہے، چلتے چلاتے بات آگے بڑھاتے ہیں اور مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کے بارے میں آگے بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء بالقسط، اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف پر بہت زیادہ جمنے والے، بہت زیادہ ڈٹنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے اس انصاف پر گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ معاملہ تمہارے نفس کے خلاف ہو، او الوالدین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ جائے، تم حق پر ڈٹنے والے بن جاؤ اور اس حق پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ذوی القربا، اگرچہ فیصلہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، بلکہ تم حق پر جمے رہو اور اس حق پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ حضرت بروقت اس صحابی کا نام میری زبان میں نہیں آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر بھیجا،
یہ پتہ لگانے کے لیے کہ فصلوں کا کیا معاملہ ہے۔ جب خیبر کو آزاد کیا، جب خیبر فتح کیا، تو یہودیوں کو ہی وہاں کی زمینیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کر دی، اور ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو، تخمینہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ خیبر کا کیا حال ہے، فصلوں کا کیا حال ہے، پھلوں کا کیا حال ہے۔ اور جو کچھ پھل وہاں پیدا ہوتے تھے، جو کچھ فصلیں وہاں پر پیدا ہوتی تھی، تخمینہ لگانے والا تخمینہ لگاتا تھا، اندازہ لگاتا تھا، اور اسلامی اسٹیٹ کو، اسلامی حکومت کو جتنا دینا ہوتا تھا اس سے وصول کر لیا جاتا تھا، لے لیا جاتا تھا۔ وہ آئے اور کہا یہودیوں سے کہ پھلوں کا کیا معاملہ ہے، فصلوں کا کیا معاملہ ہے، پورا دکھاؤ۔ تو یہودیوں کے بڑے بڑے جغادری، بڑے بڑے علماء اور رہبان اس صحابی کو پکڑے اور سائڈ لے گئے ایسے کر کے، اور کان میں دھیرے سے بولے کہ کچھ لے دے کر کے معاملہ کر دو نا ہمارے اوپر۔ رشوت کی پیشکش، سونے اور چاندی پیش کیے گئے، غلے اور پھل فروٹ پیش کیے گئے کہ تم ہماری اوپر نرمی برتو، ہماری اوپر تھوڑے نرمی سے کام لو۔ وہ صحابی بھڑک گئے، کہا تم مجھے رشوت دینے کی کوشش کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں جس ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہیں، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور اے یہودیوں، کائنات میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، اے یہودیوں، وہ تم ہو۔ لیکن رسول سے حد درجہ محبت کے باوجود اور تم سے حد درجہ نفرت کے باوجود بھی مجھے نا انصافی پر یہ دونوں چیزیں نہیں ابھار سکتی۔ ہاں میں رسول سے حد درجہ محبت کرتا ہوں، اس محبت کی وجہ سے تمہارے اوپر میں ظلم کرنے والا نہیں۔ ہاں میں تم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ نفرت مجھے ظلم پر نہیں اکسا سکتی، مجھے تم پر نا انصافی پر نہیں ابھار سکتی۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ وہاں جو بڑے بڑے جغادری تھے، بڑے بڑے رہبان اور علماء تھے، اللہ کی قسم سب نے بیک وقت ایک ہی زبان کہا، اسی عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ کیا کہا؟ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ کل تک ہمارے انصاف کی گواہی غیر مسلمین دیا کرتے تھے، ہم تو بھائی دوسروں کا تو چھوڑو، اپنے بھائی کا مال ڈکار جاتے ہیں اور ایک گھونٹ اوپر سے پانی بھی نہیں پیتے۔ آدمی دوسرے کا حق کھا لیتا ہے، بھائی کا حق مار لیتا ہے، بہنوں کا حق مار لیتا ہے، اپنی بیوی بچوں کا بھی سیونگ کے نام پر آدمی حق مارتا رہتا ہے۔ اور یہاں یہ حال ہے، اپنے سگے دشمن سے کہہ رہے ہیں ہاں تم میرے دشمن ہو، تم سے میں نفرت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں تم سے ناانصافی سے کام نہیں لوں گا، تمہارے اوپر ظلم کو روا نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف کا حال تھا میرے بھائیوں۔ ہم نے اس انصاف کا آج ہم نے دامن چھوڑ دیا ہے۔ چلیے آخری آیت اور بات ختم، آخری آیت لیتے ہیں ڈائریکٹلی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے، جانتے یہی دونوں ہیں، کافر اور منافق۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اگر ان کے اندر گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ چاہے اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، یا نبی کے شفاعت سے معاف کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ سزا دے کر کے اسے جہنم سے نکالے گا لیکن جنت میں ڈالے گا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ کافرین ہیں، وہ منافقین ہیں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ پھر منافقوں کی کارستانی اللہ نے بیان کی، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ اس دھوکے کا بدلہ انہیں دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہوتے ہیں، بڑے کاہل ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، اللہ کی رضا مقصود نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ایمان والا سمجھیں۔ میرے ساتھیوں، ہمارا کیا حال ہے؟ عبادتوں میں بہت ڈھیلے ڈالے نظر آتے ہیں، فرض نمازوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، ہم نمازیں مسجدوں کے ذمے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میرے ساتھیوں، غور کرو، اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالا، تو اپنی نمازوں میں وہ سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام
بہت تھوڑے ہی وہ لیتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، ہمیشہ وہ تذبذب کے شکار ہوتے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر ہی مکمل طور پر ہو پاتے ہیں نہ ادھر ہی مکمل طور پر ہو پاتے ہیں. شاعر نے کیا کہا؟ سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا، یا تو سخت ہو جا یا موم کی طرح نرم ہو جا. لیکن منافقین کے بارے میں کہا گیا نہ تو یہ سخت ہو پاتے ہیں اور نہ ہی موم ہو پاتے ہیں. جدھر پلہ یہ بھاری دیکھتے ہیں یہ ادھر ہی جھک جایا کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہی وجہ ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جمع کیے جائیں گے، سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے. جہنم کے بھی طبقات ہیں، درجات ہیں. منافقین کو جو ٹھکانہ ملے گا وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے. اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، ہم سب کے لیے نصیحت ہے میرے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس رب کی شکر گزاری کرو، اس رب پر ہمیشہ ایمان کامل رکھو، تو رب کو کیا پڑی کہ وہ تمہیں عذاب دے، رب کو کیا ضرورت کہ تمہیں تکلیف دے. اللہ ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ شکر گزاری کا مطالبہ کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں شکر گزاری کے ساتھ اپنے ایمان پر تا زندگی ڈٹے رہو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اللہ خود کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کو کیا سروکار کہ تمہیں عذاب دے، جب کہ تم شکر گزار بنے رہو، جب کہ تم اپنے اندر ایمان جمع کیے رہو. تو سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ایمان، اور ایمان کے بعد رب کی شکر گزاری. جس رب نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے چلنے پھرنے کی طاقتیں دی، جس نے زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے سکھائے، اس کی شکر گزاری کرو. اور سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ جب بھی اس رب کا بلاوا آئے بندہ رب کی بارگاہ میں جا کر کے اپنا جبی جھکا لے، اپنا سر سجدے میں لے جائے. یہی سب سے بڑی شکر گزاری ہے میرے بھائیوں. اور اکثر لوگ اسی شکر گزاری سے کوسوں دور ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا کرے، ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، پکا سچا ایمان والا بنائے. اللہ جب تک زندہ رکھے، اللہ تو ہمیں ایمان پر رکھے. اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ جنت میں اسی طرح ہم سب کو اکٹھا فرما دے. اے اللہ اس ماہ مبارک میں اے اللہ ہم تمام کو تمام طرح کی خیر و بھلائیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ٹوٹی پھوٹی اے اللہ بندگیاں یہ ریاضتیں اے اللہ قبول فرما. جب تک زندہ رکھ ایمان پر، اسلام پر، جب خاتمہ ہو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، موحد ہوں. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.